دوسری قسط۔ صبح کالج بس کے لیے وہ اسٹاپ پہ رکھے بینچ کی طرف آئی تو ذہن ابھی تک ادھر ہی الجھا تھا۔ بینچ پہ بیٹھتے ہوئے اس نے سرسری سا دیکھا، وہ سیاہ فام لڑکی اسی طرح بیٹھی تھی، گود میں رکھی کتاب کے کناروں پہ مضبوطی سے ہاتھ جمائے خاموشی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ جمائی روکتی بیٹھی ہی گئی اور بے دلی سے بس کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے وہی کل والا اجرک کا کرتا جینس کے اوپر پہن رکھا تھا اور بال اونچی پونی میں بندھے تھے۔ سوچ وہیں فواد کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ صبح وہ جلدی نکلتی تھی، تب تک وہ نیچے نہیں آیا ہوتا تھا۔ اس کا کمرہ دوسری منزل پہ تھا، جو تھی تو غفران چچا فضا چچی کے آماج کا، مگر وہ کنارے والا کمرہ فواد کا پسندیدہ تھا، سو وہ اس کو عرصہ پہلے الاٹ کر دیا گیا تھا۔ فضا چچی کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا حسن ہی تھے، سو وہ کمرہ ان کی ضرورت سے زائد تھا، اور یہ تو محمل کا دل ہی جانتا تھا کہ وہ کمرہ تو ابا نے بنوایا ہی اس کے لیے تھا۔ مگر سیاہ فام لڑکی اسی خاموشی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ بور ہونے لگی تو ادھر ادھر گردن گھمائی۔ سیاہ کتاب دیکھ کر کل کا واقعہ یاد آ گیا۔ یہ کتاب کب ملی تھی آپ کو؟ بغیر تمہید کے اچانک سوال۔ اس لڑکی نے اطمینان سے گردن اس کی طرف موڑی۔ 2 سال پہلے۔ یہ کس نے آپ کے لیے خصوصاً چھوڑی تھی؟ ہے کوئی؟ وہ ذرا سا مسکرائی، موٹی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ آپ کو اچھا لگتا ہے وہ؟ اس نے غور سے اس چمک کو دیکھ کر کہا۔ بہت زیادہ۔ آپ اسے کیسے جانتی تھی؟ میرا مطلب ہے یہ تو صدیوں پرانی کتاب ہے۔ بس میں جانتی ہوں۔ اور یہ کتاب، یہ آپ کو آپ کا ماضی، حال اور مستقبل کیسے دکھاتی ہے؟ اس میں سب لکھا ہے، گزرے واقعات اور وہ جو میرے ساتھ پیش آنے والا ہے، اور مجھے ایسے موقع پہ کیا کرنا ہے، سب لکھا ہے۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ سیاہ فام لڑکی اسے بہت عجیب بات بتا رہی تھی، جانے کیسی پراسرار بھید بھری کتاب تھی وہ۔ آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ جتنا تمہاری سوچ سے بھی اوپر ہے۔ پھر آپ کے تو بہت مزے ہوں گے، آپ اس کو پڑھ کر سب کچھ جان جاتی ہوں گی۔ ہاں، مگر اس میں کچھ عمل ہیں، پہلے وہ پرفارم کرنے ہوتے ہیں، پھر ہر چیز ویسے ہی ہوتی ہے جیسے اس میں لکھا آتا ہے۔ عمل؟ عملیات؟ وہ چونکی، اندر کوئی الارم سا بجا۔ یہ تو کوئی سفلی علم کی ماہر بیٹھی تھی، اس سے ذرا احتراز برتنا چاہیے۔ ہاں، سیاہ فام لڑکی مسکرائی۔ جو وہ عملیات کر لے، وہ اس کتاب کے ذریعے دنیا پر راج کرتا ہے، سب لوگ اس کی مٹھی میں آ جاتے ہیں اور ہر شے اس کے لیے تسخیر ہو جاتی ہے۔ صرف میں نہیں، اگر تم بھی اس کتاب کا خاص علم سیکھو تو تمہیں اس کے الفاظ میں اپنا ماضی، حال اور مستقبل نظر آنے لگے گا۔ اور اس کے بعد؟ وہ سحر زدہ سی سوال کی جا رہی تھی۔ اس کے بعد تم اس کتاب کو چھوڑ نہیں سکتی، تمہیں اپنی زندگی اس سے باندھ کر ہی گزارنی ہوگی۔ اور اگر میں اسے چھوڑ دوں تو تم تباہ ہو جاؤ گی، تمہاری ہر چیز، ہر محبت، سب تباہ ہو جائے گا۔ اس کو لے کر تم چھوڑ نہیں سکتی، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ محمل گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری بس۔ اسی پل بس قریب نظر آئی، وہ دوڑ کر بس کی طرف جانے لگی۔ تم ایک دن ضرور آؤ گی میرے پاس، سیاہ فام لڑکی مسکرائی تھی۔ تم ایک دن ضرور گڑ گڑا کر یہ کتاب مانگنے آؤ گی۔ میں جانتی ہوں تم لوگوں کی ستائی ہوئی ہو، تمہارا دل زخمی اور ہاتھ خالی ہیں، اور جس دن یہ دل پوری طرح ٹوٹ جائے گا میں تمہیں یہ کتاب دے دوں گی۔ جاؤ، تمہاری بس آ گئی ہے۔ وہ خوفزدہ سی بس کی طرف لپکی تھی۔ آج روڈ پکڑ کر اندر چڑھتے اسے پیچھے دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ شام کو اس نے بہت محنت سے چاکلیٹ سوفلے بنایا، اور جب وہ خوب ٹھنڈا ہو گیا تو ٹرے میں سجا کر اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ابھی دوسری سیڑھی پہ ہی تھی کہ آرزو نیچے آتی دکھائی دی۔ یہ کس کے لیے ہے؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے لمحے بھر کو رکی۔ فادی کے لیے ہے۔ جی، انہوں نے کل کہا تو تھا۔ میرے پاس ٹائم کہاں تھا، آج بھی کسی کو یاد نہ آیا تو بنا ہی دیا۔ اس نے بے نیازی سے شانے جھٹکے۔ وہ دوسری سیڑھی پہ ٹرے اٹھائے کھڑی منتظر تھی کہ آرزو نیچے اترے اور وہ اوپر جا سکے۔ اور ڈنر کی تیاری کر لی تم نے؟
آرزو زینے سے اتر کر اس کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اماں بنا رہی ہیں۔ قورمہ بنا لیا ہے؟ ممی نے کہا بھی تھا، تم نے چیک کیا؟ آپ سیدھے سیدھے کہہ دیں کہ میں چلی جاؤں اور آپ یہ ٹرے فواد بھائی کو دے کر اپنے نمبر بنا لیں تو لیں، پکڑیں۔ اس نے ٹرے زور سے اسے تھمائی۔ مجھے اور بھی کام کرنے ہیں۔ وہ کھٹ کھٹ سیڑھیاں اتر کر کچن کی طرف چلی گئی۔ بدتمیز، وہ بڑبڑائی۔ مگر محمل کو معلوم تھا کہ اس کی بلند آواز فواد سن چکا ہوگا اور اب آرزو جو چاہے کر لے۔ وہ جانتا تھا کہ کام کس نے کیا تھا اور نمبر کون بنانا چاہ رہا تھا۔ اور پھر یہی ہوا۔ رات کھانے پہ جب مسرت نے چاکلیٹ سوفلے لا کر رکھا تو فواد نے سب سے پہلے ڈالا۔ یہ تم نے بنایا ہے محمل؟ جی، وہ سادگی سے بولی۔ آرزو نے ناگواری سے پہلو بدلا۔ بہت ٹیسٹی ہے۔ تم ہی روز میٹھا کیوں نہیں بناتی؟ اتنی فارغ نہیں ہوں میں، 100 کام ہوتے ہیں مجھے، ایگزام ہو رہے ہیں میرے۔ دل کرے گا تو بنا دیا کروں گی، ورنہ سب جانتے ہیں محمل سے یہ جی حضوریاں نہیں ہوتیں۔ اماں ایک پھلکا مجھے اٹھا دیں۔ منہ مصروف سی اماں کے ہاتھ سے پھلکا لینے لگی، جیسے اسے فواد کے تاثرات کی پرواہ ہی نہ ہو۔ وہ تائید میں سر ہلا کر سوفلے کھانے لگا، مگر بار بار نگاہ بھٹک کر اس کے مومی چہرے پہ جا ٹکتی تھی، جو بہت مگن سی ابھی تک کھانا ہی کھا رہی تھی۔ سوفلے کو اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی سنک کے سامنے دوپہر کے جھوٹے برتن دھو رہی تھی جب سامنے بڑی سی کھڑکی کے پار آسمان پہ سرمئی بادل اکٹھے ہونے لگے۔ وہ ابھی تک اسپنج پلیٹوں پہ مارتے ہوئے اس سیاہ فام لڑکی کے متعلق سوچے جا رہی تھی جس سے وہ گزشتہ کچھ دنوں سے احتراز برت رہی تھی۔ عین بس کے ٹائم پہ اسٹاپ جاتی اور بینچ پہ بیٹھنے کے بجائے ذرا فاصلے پہ کھڑی ہو جاتی۔ نہ تو دانستہ اس لڑکی کو دیکھتی اور نہ ہی قریب جاتی۔ معلوم نہیں کیوں اسے اس سے اور اس کی سیاہ جلد والی کتاب سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ بادل ذرا گرجے تو وہ چونکی۔ نیلگوں سنہری شام پہ ذرا سی دیر میں چھایا ہو گئی تھی۔ بجلی چمکی اور یکایک موٹی موٹی بوندیں گرنے لگیں۔ محمل نے جلدی جلدی آخری برتن دھو کر ریک میں سجائے، ہاتھ دھوئے اور باہر لان کی طرف بھاگی۔ بارش دیکھ کر اس کا دل یوں ہی مچل جایا کرتا تھا۔ محمل، جاؤ مسرت سے کہو، بلکہ تائی مہتاب جو براندے میں کرسی پہ بیٹھی لڑکیوں سے گپ شپ میں مصروف تھیں، اسے آتے دیکھ کر حکم صادر کرتے کرتے روکیں۔ اس کے چہرے پہ بارش میں کھیلنے کا شوق رقم تھا۔ تائی نے لمحے بھر کو سوچا اور پھر حکم میں ترمیم کر دی، بلکہ جاؤ پکوڑے بنا کر لاؤ، ساتھ میں دھنیے کی چٹنی بھی ہو، اور ماز موئز کے لیے آلو کے چپس فرائی کر لو۔ اس کے چہرے پہ پھیلا اشتیاق پھیکا پڑ گیا۔ اس نے قدرے بے بسی سے ان کو دیکھا۔ مگر تائی، ابھی کیسے؟ وہ بارش بعد میں کر دوں گی، وہ ممننائی۔ ہاں تو بارش کے لیے ہی تو کہہ رہی ہوں، جاؤ شاباش، جلدی کرو۔ اور ندا، یہ سوٹ پھر تمہیں کتنے کا پڑا تھا؟ وہ ندا کے دوپٹے کو انگلیوں میں مسل کر ستائشی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ صرف 1,500 کا تائی، میں کل ہی آپ کو بھی لے چلتی ہوں، وہاں بہت اچھے پرنٹس آئے ہوئے تھے۔ آپ کا کمپلیکشن تو ویسے بھی بہت فیئر ہے، آپ پہ تو ہر رنگ ہی کھل جاتا ہے۔ وہ آپس میں مصروف ہو گئی تھیں۔ محمل پیر پٹختی اندر آئی، آلو چھیل کر کاٹے، بیسن گھول کر رکھا تو تب تائی مہتاب نے آواز لگائی، مکس پکوڑے بنانا، فواد کو پیازوں والے پکوڑے بہت پسند ہیں۔ بھاڑ میں گئی اس کی پسند۔ اس نے زور سے چھری سلے پہ پٹکی۔ آلو قتلوں میں کاٹے تھے، اب پھر سے ان کو چھوٹا کرنا پڑے گا۔ مرچیں پیاز بھی کاٹنے پڑیں گے۔ شدت بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آج اماں بیمار تھیں، صبح سے بخار تھا، سو اگر وہ نہ کرتی تو مسرت کو بیماری میں اٹھ کر کرنا پڑتا۔ وہ نہ بھی نہ کر سکتی تھی۔ پیاز کاٹتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے گالوں پہ پھسل رہے تھے۔ تب بھی فواد ماں کو پکارتا کچن کے کھلے دروازے پہ ٹھٹک کر رکا۔ کھلی جینز پہ لمبا کرتا اور گردن کے گرد مفلر کی طرح دوپٹہ لپیٹے، بھوری اونچی ٹیل باندھے، وہ سر جھکائے کھڑی کٹنگ بورڈ پہ ٹھک ٹھک پیاز کاٹ رہی تھی۔ آنسو گالوں پہ چمک رہے تھے۔ محمل، وہ بے چین سا قریب چلا آیا۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ میری مرضی، آپ لوگوں کو کیا؟ آپ لوگوں کو تو اپنے کھانوں سے غرض ہوتی ہے۔ فواد کے دل میں جگہ بنانے کے سارے ارادے بھلا کر وہ تڑک کر بولی، پھر بھی
کسی نے کچھ کہا ہے؟ یہاں کہتا کوئی نہیں ہے، سب حکم صادر کرتے ہیں۔ اس نے چھری والے ہاتھ کی پشت سے گال صاف کیا۔ اور مجھ سے ابھی کوئی بات نہ کریں، میں بہت غصے میں ہوں، یا تو چھری مار دوں گی یا پکوڑوں میں زہر ملا دوں گی۔ اچھا، وہ پتہ نہیں کیوں ہنس دیا تھا۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کیوں ہنسے؟ کچھ نہیں، خیر بناؤ پکوڑے، اور مکس والے بنانا۔ وہ اپنی پسند بتا کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ اس کے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ جانے کس بھول پن میں وہ یہ سوچ بیٹھی تھی کہ اگر وہ اس کی مٹھی میں آ گیا تو۔ اس نے نفی میں سر جھٹکا۔ وہ سب ایک جیسے تھے، بے حس، خود غرض، مطلبی۔ اور جب تک پکوڑے بنے بارش ہلکی ہو چکی تھی۔ وہ سب لڑکے لڑکیاں برآمدے میں بیٹھے 2 منٹ میں ہی پکوڑے چٹ کر گئے تھے، اور اب حسن سب کو لانگ ڈرائیو پہ لے جانے کا پلان بنا رہا تھا۔ تم لوگ بھی کیا یاد کرو گے، کس سخی سے پالا پڑا تھا، وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا فرضی کالر جھاڑ کر کہہ رہا تھا۔ حسن فضا چچی کا بیٹا اور ندا سامیہ کا بھائی، شکل میں ندا سے مشابہ تھا، بڑی بڑی پرکشش آنکھیں اور سانولی رنگت، البتہ عادتوں میں وہ قدرے مختلف تھا۔ اس نے فضا کی میٹھی زبان تو مستعار لی تھی، مگر کڑوا دل نہیں لیا تھا۔ وہ گھر کا واحد فرد تھا جو دل کا بھی اچھا تھا، نرم گو، صاف دل اور ہینڈسم۔ ابھی ابھی وہ آفس سے آیا تھا اور کوٹ کرسی کے پیچھے ٹکائے آستینے فولڈ کیے بیٹھا۔ وہ تھکن کے باوجود سب کو آؤٹنگ پہ لے کر جانے کی دعوت دے رہا تھا۔ کون کون چلے گا؟ سامیہ بلند آواز میں پوچھنے لگی تو محمل بھی دل میں مچلتی خواہش کے باعث قریب آ گئی۔ میں بھی چلوں گی۔ سب نے رک کر اسے دیکھا تھا۔ کندھے پہ پرس لٹکائے، بالوں کو ایک اسٹائل سے بینڈ میں جکڑتی آرزو نے، جو اندر سے باہر آ رہی تھی، قدرے ناگواری سے اسے دیکھا۔ ان کو بھی یہ شوق ستانے لگے ہیں؟ اور پھر سبھی ساتھ ساتھ بولنے لگے، تمہاری جگہ نہیں بنے گی، ہم پاپا کی ہائیسٹ لے کر جا رہے ہیں، سب کی سیٹیں پوری ہیں، تم باہر جا کر کیا کرو گی؟ سدرا تمسخرانہ ہنسی۔ مہتاب تائی کی فوٹو کاپی۔ بیٹا جان، آپ کے تو ایگزام ہو رہے ہیں۔ فضا چچی بہت فکر مندی اور پیار سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خوب دل لگا کر پڑھو، آپ نے بہت اچھے مارکس لینے ہیں، جاؤ شاباش، کورس کم از کم 2 دفعہ ضرور ریوائز کرنا، ابھی شروع کرو گی تو رات تک پورا ہوگا۔ تائی مہتاب نے فضا چچی کی بات ختم ہونے کا انتظار کیا اور پھر تیزی سے بولی، نہ تم نے باہر کیا کرنا ہے؟ رات کا کھانا کون بنائے گا؟ ماں الگ ڈرامے کر کے بستر پہ پڑی ہے، کوئی پوچھنے والا ہے ان کو؟ بس مفت کی روٹیاں توڑے جاتے ہیں۔ فواد نے لمحے بھر کو کچھ کہنا چاہا، پھر خاموش رہا، اور حسن جو خاموشی سے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا بالآخر کہہ اٹھا، کوئی محمل سے بھی تو پوچھے کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ ہاں، اب ہم اس سے پوچھتے رہیں؟ تائی بگڑ کر بولی۔ حسن لمحے بھر کو بالکل چپ ہو گیا، مگر فضا نے بیٹے کے جھاڑے جانے پہ واضح برا مانا۔ جاؤ تم اندر جاؤ، وہ بس اتنا ہی کہہ سکیں۔ تائی مہتاب سے مقابلہ کرنا ان کے بس سے باہر تھا۔ وہ پیر پٹکتی بھاگ کر کچن میں آئی اور سنک پہ سر جھکائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کافی دیر بعد روتے روتے سر اٹھایا تو کھڑکی کے پار ڈرائیو وے پہ باہر نکلتی ہائی ایس نظر دکھائی دی۔ اس میں 1-2 لوگوں کی جگہ تو واضح طور پہ بن جانی تھی۔ بے اختیار اس کا دل چاہا تھا کہ وہ رات کے کھانے میں زہر ملا دے، اور کاش وہ ایسا کر سکتی۔ ساری رات وہ وقفے وقفے سے آنسو بہاتی رہی تھی، ٹھیک سے سو بھی نہ سکی۔ صبح اٹھی تو سر بھاری سا ہو رہا تھا۔ بمشکل سی ایک سوکھا توس اور چائے کی آدھی پیالی حلق سے اتاری اور باہر نکل آئی۔ اسٹاپ پہ معمول کی ٹھنڈی صبح اتری تھی۔ بینچ پہ وہ سیاہ فام لڑکی ویسی ہی بیٹھی خاموشی سے سیدھ میں دیکھ رہی تھی۔ گود میں سیاہ جلد والی کتاب رکھی تھی اور اس کے سیاہ ہاتھ کتاب کے کناروں پر مضبوطی سے جمے تھے۔ آج وہ قدرے تھکی تھکی اور پرمجدہ تھی، سجا کر بینچ پہ بیٹھ ہی گئی۔ 10 منٹ ہی کاٹنے تھے تو اتنا کیا اعتراض برتنا۔ سیاہ فام لڑکی نے ذرا سی گردن اس کی جانب موڑ لی۔ رات کو ٹھیک سے سوئی نہیں؟ بس ایسے ہی۔ وہ دوسری جانب دیکھنے لگی۔ سامنے سڑک خالی تھی، دوسری طرف اکا دکا لوگ بس کے منتظر ٹہل رہے تھے۔ لوگوں کی ستائی ہوئی ہو۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟
محتاط انداز میں پوچھا۔ تمہارے چہرے پہ لکھا ہے، تمہارا دل غمگین اور روح بوجھل ہے، تم تکلیف میں ہو اور لوگوں کی باتیں تم سے برداشت نہیں ہوتی، ہے نا؟ معلوم نہیں، اس نے بظاہر لاپرواہی سے شانے اچکائے، البتہ اندر دل زور سے دھڑکا تھا۔ اور تم مستقبل کے بارے میں خوفزدہ اور ماضی کے بارے میں غمگین ہو شاید اب کہ وہ واضح چونکی تھی، بے اختیار ہی لبوں سے پھسلا تھا۔ تم اپنا مستقبل اور اپنی تمام پریشانیوں کا حل جاننا چاہتی ہو، کچھ ایسا ہو جس سے یہ تمہیں تنگ کرنے والے لوگ تمہارے آگے پیچھے پھرنے لگیں، تمہارا محبوب تمہارے قدموں میں آ گرے، مال و دولت تم پہ نچھاور ہو جائے، تم سب کو اپنی مٹھی میں کر کے دنیا پہ راج کرو۔ کیا تم یہی نہیں چاہتی؟ ہاں، محمل نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اس کا دل موم کی طرح پگھل رہا تھا۔ وہ سیاہ فام لڑکی اس کی ہر دکھتی رگ کو اپنے ہاتھ میں لے رہی تھی۔ میں یہی چاہتی ہوں، اور اگر میں تمہیں کچھ ایسا دے دوں تو؟ کیا یہ کتاب؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ زیادہ دیر تک ریزسٹ نہ کر پائے گی۔ ہاں، اگر تم یہ کر لو گی تو سب کچھ تمہاری مٹھی میں آ جائے گا، سب کچھ۔ محمل متذبذب سی لب کچلنے لگی۔ اس لڑکی کی باتیں بہت پرفریب، بہت پرکشش تھیں۔ اسے لگا وہ جلد ہی پھسل پڑے گی، بہک جائے گی۔ کیا یہ سب اتنا آسان ہے؟ شاید نہیں۔ تمہیں اس کتاب کے عمل کرنے میں بہت مشقت لگے گی، مگر ایک دفعہ سیکھ جاؤ گی تو سب آسان ہو جائے گا، زندگی سہل ہو جائے گی، اور پھر جن کے لیے تم روتی ہو وہ تمہارے لیے روئیں گے، وہ تمہارے پیچھے آئیں گے۔ بس کا تیز ہارن اسے ماحول میں واپس لایا۔ وہ چونکی اور بیگ کا اسٹریپ کندھے پہ ڈالے اٹھ کھڑی ہوئی۔ 10 منٹ ختم ہو چکے تھے۔ میری بس، جاؤ۔ سیاہ فام لڑکی مسکرا دی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی بس کی جانب بڑھ گئی۔ دل ابھی تک زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ محبوب قدموں میں، لوگ مٹھی میں، دولت نچھاور اور دنیا پہ راج۔ کیا یہ سب ممکن تھا؟ وہ اس کے کہے گئے الفاظ پہ سارا رستہ غور کرتی رہی تھی، لیکن پھر بار بار خود کو جھڑک دیتی تھی۔ یہ کالے علم، سفلی علم، جادو ٹونے، چلے وغیرہ برے کام تھے، اسے ان میں نہیں پڑنا چاہیے، اسے ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ کالج کے دروازے پہ اترتے ہوئے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آئندہ اس سیاہ فام لڑکی کے قریب بھی نہیں جائے گی، بینچ پہ بیٹھے گی، نہ ہی اس سے بات کرے گی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر ایک دفعہ پھر اس نے اس کی آفر سن لی تو شاید وہ اسے قبول کر کے کسی ایسے گمنام راستے پہ نکل پڑے گی جہاں سے واپسی کا سفر ناممکن ہو۔ اس روز سدرا کے رشتے کے سلسلے میں کچھ لوگ آ رہے تھے۔ یہ خبر مسرت نے اسے تب دی جب وہ گھر بھر کی صفائیاں اور لڑکیوں کی پھرتیاں دیکھ کر حیران سی ماں کی طرف آئی تھی، ورنہ پہلے تو جب بھی سپہر میں لاؤنج کا دروازہ آہستہ سے کھول کر آتی تو گھر میں سناٹا اور ویرانی چھائی ہوتی تھی، اور آج لمبی سی سامیہ بانس کے جھاڑو سے چھت کے جالے صاف کر رہی تھی۔ سدرا ڈرائنگ روم کی ڈیکوریشن کو ازسر نو ترتیب دے رہی تھی۔ ندا ماں کے سر پہ کھڑی لان کی صفائی ستھرائی میں مشغول تھی، تو مہرین مہتاب تائی سے سر ہلاتے کوئی ہدایت سن رہی تھی۔ ایک آرزو ہی تھی جو ٹیرس میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی، کانوں پہ واک مین لگائے کسی میگزین کے ورق الٹ رہی تھی، بے پرواہ، بے نیاز اور مغرور۔ شکر کہ وہ خوبصورت نہ تھی، ورنہ شاید وہ آسمان سے نیچے نہ اترتی۔ رشتہ سدرا کا ہے اور یہ خود غرض خاندان سارے کا سارا لگا ہوا ہے، مطلب؟ آہستہ بولو۔ مسرت نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ سے بتانے لگی، دراصل بھابھی بیگم کا محض اندازہ ہے کہ رشتہ سدرا کا ہی ہوگا۔ نعمان بھائی کی بیگم نے خصوصاً کسی کا نام نہیں لیا، سو فضا کو شاید کچھ امید ہو۔ نعمان بھائی کی بیگم کون؟ تمہارے ابا کی دور کی رشتہ دار ہیں، ان کا بیٹا فرقان ایروناٹیکل انجینئر ہے، بہت اچھا گھرانہ ہے، اور ایک بیٹی ہے شادی شدہ، آسٹریلیا میں رہتی ہے۔ بیگم نعمان نے کسی کے ذریعے کہلوایا ہے، اور یہ ساری لڑکیاں اس امید پر لگی ہوئی ہیں کہ شاید وہ ان کا رشتہ مانگ لیں۔ واٹ ربش! وہ تمسخرانہ ہنس کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔
شام میں مسرت نے اسے کچن میں مدد کے لیے بلوا لیا تھا۔ اچار گوشت، بریانی، سیخ کباب، فرائیڈ مچھلی، اور کتنا کچھ کریں گی آپ؟ وہ برتنوں کے ڈھکنے اٹھا اٹھا کر جھانکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ یہ سب تو تیار ہے، تم میٹھے میں 2 چیزیں اور رشین سلاد بنا دو، اور چائے کے ساتھ اسنیکس بھی۔ چائے بھی اور کھانا بھی؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھے حیرت سے بولی۔ اتنا کچھ کس لیے؟ کیا اتنا رشتوں کا کال تھا سدرا باجی کے لیے؟ آہستہ بولو، میں کسی سے ڈرتی تھوڑی ہوں، ابھی جا کر منہ پہ بھی کہہ سکتی ہوں۔ اور تمہارے اس کہنے پر باتیں تو مجھے سننی پڑتی ہیں محمل۔ وہ تھکن سی آزردہ سی بولیں تو وہ خاموش سی ہو گئی، پھر دوپٹے کی گرہ کس کر کام میں جت گئی۔ چائے کی ٹرالی اس نے بہت اہتمام اور محنت سے سجائی تھی۔ اس وقت بھی وہ پنجوں کے بل بیٹھی ٹرالی کے نچلے حصے میں پلیٹیں سیٹ کر رہی تھی جب مہتاب تائی کچھ کہتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی۔ سدرا ان کے پیچھے تھی۔ سب تیار ہے؟ جی، اس نے بیٹھے بیٹھے گردن اٹھائی۔ مہتاب تائی قدرے عجلت میں نظر آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے سدرا، تم یہ لے جاؤ۔ اور مٹھائی کدھر ہے؟ میرا خیال ہے چائے کے بعد ہی بات پکی کر دیتے ہیں، مٹھائی تب تک سیٹ کر لینا۔ وہ تو رشتہ مانگنے آئی ہے نا تائی، بات اتنی جلدی پکی کر دیں گی؟ وہ حیران سی ہاتھ جھاڑتی کھڑی ہوئی، اور تائی بھی کسی اور موڈ میں تھیں، سو بتانے لگی، ہاں تو اب مزید کیا انتظار؟ لڑکا اتنا اچھا اور خوش شکل ہے، پھر ہمارے پاس کوئی کمی تھوڑی ہے۔ منگنی آرام سے مہینے 2 مہینے تک کریں گے، اور شادی 1.5 سال تک ایسی دھوم دھام سے شادی کروں گی کہ سدرا کی زمانہ دیکھے گا۔ ان کے انداز سے تکبر کی بو آتی تھی۔ ایک لمحے کو محمل کا دل چاہا نفیس سی وہ خاتون جو ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہیں وہ سدرا کو ناپسند کر کے چلی جائیں اور تائی صدمے سے بیمار ہی پڑ جائیں۔ آخر خود پہ کچھ غاصب لوگ کیسے اچھے لگتے ہیں، مگر شاید ادھر تو سارے پلان بن چکے تھے۔ سدرا نازک ہیل کی ٹک ٹک کرتی ٹرالی دھکیلتی لے گئی اور وہ خالی کچن میں خاموشی سے کرسی پہ بیٹھ گئی۔ مسرت بھی مہمانوں کے پاس تھیں، جانے کیسے تائی کو ان کے فرد ہونے کا خیال آیا تھا اور ان کو وہیں بٹھا لیا تھا۔ ٹشو محمل، ٹشو! نائمہ چچی نے زور کی آواز لگائی تو وہ تیزی سے اٹھی۔ ٹشو رکھنا بھول گئی تھی۔ اف! وہ ٹشو کا ڈبہ اٹھا کر بھاگی۔ بس لاؤنج میں لمحے بھر کو رک کر بڑے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اونچی پونی ٹیل، سیاہ جینس پہ لمبا کرتا اور گردن کے گرد مخصوص انداز میں لپٹا ایک ٹائی اینڈ ڈائی دوپٹہ جسے وہ بہت سے جوڑوں کے ساتھ چلاتی تھی۔ یہ غالباً پچھلی بقر عید پہ بنوایا گیا تھا جوڑا تھا جو اب تک خاصا گھس چکا تھا۔ خیر، کون سا میرے رشتے کے لیے آئے ہیں؟ وہ شانے اچکا کر ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ نفیس اور باوقار سی بیگم نعمان بڑے صوفے پر تکلف سے بیٹھی مسکراتے ہوئے تائی مہتاب کی بات سن رہی تھیں۔ اسے آتے دیکھ کر قدرے خوش دلی سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ محمل بیٹا، آپ اب آئی ہو؟ کب سے پوچھ رہی تھی تمہاری تائی سے۔ وہ ایک دم گڑبڑا سی گئی لیکن سنبھل کر آگے بڑھ کر ملی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اتنی دیر سے پوچھ رہی تھی تمہارا؟ وہ میں ہاں، آئی نو بیٹا، تم اس اہتمام میں لگی ہوئی ہوگی۔ مجھے یاد ہے جب میں کریم بھائی کی عیادت کے لیے آئی تھی تو اس اکیلی بچی نے سارا کھانا بنایا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ بٹھا کر پیار سے دیکھتے 2 برس پرانی بات کر رہی تھیں۔ وہ گھبرا کر کبھی تائی کے تنے نقوش کو دیکھتی تھی تو کبھی سدرا کی متغیر ہوتی رنگت کو۔ وہ تو بس ٹشو دینے آئی تھی، پھر اتنا استقبال، چیمانے دارت۔ آپ یہ ڈرم اسٹکس لینا بھابھی، یہ تائی نے ان کی توجہ بٹانا چاہیے۔ ارے یہ تو میری فیوریٹ ہے، محمل تم نے بنائی ہے نا؟ مجھے یاد ہے تم نے اس دفعہ بھی کھانے میں یہ بنائی تھیں، اور فری بیٹی اسپیشلی تم سے ریسیپی پوچھ کر گئی تھی اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ بے بسی و بے چارگی سے وہ بمشکل سر ہلا پا رہی تھی۔ ادھر تائی مہتاب اب پریشان ہو رہی تھیں۔ یہی تو ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا تھا۔ سدرا کے رشتے کے لیے آنے والے ہر مہمان کو وہ محمل اور مسرت کی بنائی گئی چیزوں یہ میری سدرا نے بنائی ہیں کہہ کر پیش کرتی تھیں، مگر جانے کب وہ خاتون ان کے گھر کی ساری سن گن لے گئی تھیں۔
بس بھابھی بچیاں ماشاءاللہ سبھی سگڑ ہیں ہمارے گھر میں۔ فضا چچی نے بظاہر مسکرا کر بات سنبھالی، مگر قدرے بے چین وہ بھی تھیں، کہیں کچھ بہت غلط تھا۔ جی، مگر یہ سب تو سدرا نے بنایا ہے، بے چاری صبح سے لگی ہوئی تھی۔ مسرت نے جلدی سے کہا۔ جی جی، تائی مہتاب نے فوراً تائید کی۔ ویری گڈ سدرا۔ بیگم نعمان اب باکس پیٹیز لے رہی تھیں۔ یہ باکس پیٹیز تو بہت اچھی بنائی ہے سدرا، اس کی فلنگ میں کیا کیا ڈالا ہے؟ اور سدرا کے تو فرشتوں کو بھی علم نہ تھا کہ باکس پیٹیز میں ڈلتا کیا کیا ہے۔ وہ ایک دم کنفیوز سی ہو کر ماں کی شکل دیکھنے لگی۔ دراصل میں کوکنگ کا بہت شوق رکھتی ہوں، اور میرے بچوں کا ٹیسٹ بھی بہت اعلیٰ ہے۔ نعمان صاحب خود منفرد اور اچھے کھانوں کے رسیاں ہیں، اس لیے ہمیشہ کہتے ہیں کہ بہو ڈھونڈنا تو اس کے ہاتھ کا ذائقہ چکھ کر ہی رشتہ مانگنا۔ ویسے تو آپ کی ساری بچیاں ہی ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور سلیقہ مند ہیں، مگر محمل تو مجھے خاص طور پہ عزیز ہے۔ سیدہ آپا نے ذکر تو کیا ہوگا کہ میں کسی خاص مقصد کے لیے آ رہی ہوں، تو اب لمبی چوڑی کیا تمہید باندھوں؟ مہتاب آپا، فرقان تو آپ کا دیکھا بھالا ہے، اللہ کا شکر ہے، اس نے ہر طرح سے نوازا ہے ہمیں۔ بس محمل کے لیے میں آپ لوگوں کے پاس سوال کرنے آئی ہوں، اگر ہو سکے تو اسے میری بیٹی بنا دیں۔ اور مہتاب تائی سے مزید سننا دشوار ہو رہا تھا۔ محمل، تم اندر جاؤ۔ انہوں نے خود کو بمشکل نارمل رکھتے ہوئے اشارہ کیا تو وہ جو حق و دک بیٹھی سن رہی تھی تیزی سے باہر نکل گئی۔ پیچھے کیا باتیں ہوئیں، کس نے کیا کہا، کب ان خاتون کو کھانا کھلائے بغیر رخصت کر دیا گیا، اور تائی کے بند کمرے میں سارے بڑوں کی کیا گفتگو ہوئی، وہ ہر شے سے دور اپنے کمرے میں کان لپیٹے پڑی رہی۔ اس کا دل کچھ بھی کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ عجیب سی کیفیت تھی، جیسے بند غار میں روشنی اور ہوا کا کوئی روزن کھل گیا ہو۔ بے کیف اور روکھی پھینکی زندگی میں ایک دم ہی بہت خوشگوار اور سرسبز موڑ آیا تھا۔ امیدیں پھر سے زندہ ہو گئی تھیں، اور اسے لگ رہا تھا کہ ایک نئی زندگی باہیں پھیلائے اس کے استقبال میں کھڑی ہے۔ ایروناٹیکل انجینئر، خود شکل فرقان، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، اچھے کھانوں کا شوقین، اس کے لب آپ ہی آپ مسکرانے لگے تھے۔